خلافت عثمانیہ کا دور اسلامی تاریخ کا سنہرا دور تھا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب امت مسلمہ کبھی بازنطینیوں تو کبھی منگولوں کے ہاتھوں تباہ ہو رہی تھی۔ ایسے وقت میں امت کو نئی اور عظیم الشان ریاست بنائے جانے کی ضرورت تھی۔ 656 ہجری پا مطابق 1258 عیسوی ایک ترک سردار ارطغرل غازی کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ عثمان نے مسلمانوں کی تقدیر بدل ڈالی اور انہی کے ہاتھوں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ کائی قبیلے میں روگاٹوس اپنی ایک سپاہی جولیا اور اس کے آدمیوں کو امانت لانے کے لیے بھیجتا ہے۔ رات کے وقت جولیا اور اس کے آدمی کائی قبیلے میں داخل ہوتے ہیں اور جولیا سرداری خیمے میں گھستی ہے تو سامنے ہی گونچا خاتون سو رہی ہوتی ہے اور جولیا کی آنے کی آہٹ سے اٹھ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ اٹھتی ہے تو جولیا ایک بانسری نما ہتھیار میں پھونک مارتی ہے تو اس میں سے ایک چھوٹا سا زہر والا تیر نکلتا ہے اور وہ گونچا خاتون کے سینے میں جا لگتا ہے اور جولیا خیمے میں امانت تلاش کرنے لگتی ہے۔ جیسے ہی جولیا جانے لگتی ہے تو اندر سے آتی ہوئی اورحان کی آواز سن کر اندر چلی جاتی ہے اور بالا خاتون اورحان کے قریب ہی سو رہی ہوتی ہیں، اور جیسے ہی جولیا بالا خاتون پر وار کرنے لگتی ہے تو بالا خاتون اٹھ جاتی ہیں اور اس پر وار کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں امانت جولیا کے کپڑوں سے زمین پر گر جاتی ہے اور وہ جولیا کا مقابلہ کرتی ہے اور سپاہیوں کو آوازیں لگاتی ہیں، لیکن کوئی نہیں آتا کیونکہ جولیا پہلے ہی سب کو مار چکی ہوتی ہے۔ بالا خاتون جولیا سے لڑتی ہیں اور سب طرف افراتفری مچ جاتی ہے کہ حملہ ہوا ہے، تو جولیا خیمے کو پیچھے سے کاٹ کر کائی قبیلے سے بھاگ جاتی ہے۔ عثمان بے اور ان کے ساتھیوں کی حالت زہر والا شربت پینے کے بعد خراب ہونے لگتی ہے، تو ملعون خاتون اپنے تھیلے سے زہر کی کاٹ والی دوائی نکال کر سب کو پلا دیتی ہیں اور کچھ ہی دیر میں سب لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان سب نے پہلے سے ہی منصوبہ بندی کی ہوتی ہے کہ ملعون خاتون دوائی اپنے ساتھ رکھیں گی اور تھوڑا بہت کھانے کا سامان بھی۔ پھر عثمان بے اس غدار کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جس نے شربت میں زہر ملایا، اور نکولا کی اس جاسوس کو ڈھونڈ لیتے ہیں کیونکہ اس نے ہی سب کے گلاسوں میں شربت ڈالا ہوتا ہے۔ لیکن وہ جاسوس نام نہیں بتاتی اور ڈر کے مارے اپنا گلا خود ہی کاٹ لیتی ہے اور مر جاتی ہے۔ اس کے بعد ساگروز عثمان بے کو اس کی جان بچانے کے لیے شکریہ ادا کرتا ہے۔ روگاٹوس کمرے میں ہوتا ہے کہ جولیا وہاں آتی ہے اور روگاٹوس اس کا چہرہ دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ وہ خالی ہاتھ آئی ہے، اس لیے اس کا گلا دبا کر کہتا ہے کہ ایک کام دیا تھا تمہیں، وہ بھی نہیں کر پائی تم۔ تو جولیا اس سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بس 2 آدمی رہ گئے تھے، اس لیے مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا، مجھے ایک موقع اور دے دیں کمانڈر روگاٹوس۔ تو روگاٹوس اس کا گلا چھوڑ دیتا ہے اور جولیا کو ایک نیا کام سونپتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ترکوں کے بچوں کو اغوا کریں گے، میں انہیں عیسائی تربیت دوں گا، باقی قبیلے سپاہی سنبھال لیں گے، لیکن کائی قبیلے کے بچوں کو اغوا کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ نگاروں کی آوازیں گونجتی ہیں اور عثمان بے اور اس کے ساتھی واپس کائی قبیلے پہنچتے ہیں اور قبیلے کی حالت دیکھ کر چونک جاتے ہیں اور سب سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہاں کیا ہوا ہے۔ عثمان بے کہتے ہیں میرا اورحان کہاں ہے؟ تبھی گندوز بے بتاتے ہیں کہ اورحان ٹھیک ہے، ہم پر کل رات حملہ ہوا تھا امانت لینے کے لیے، لیکن وہ نہیں لے جا پائے، لیکن ہمارے کافی لوگ شہید ہو گئے اور گونچا خاتون شدید زخمی ہے۔ سوگت میں کائی قبیلے کے بچے پڑھنے آئے ہوتے ہیں۔ جولیا اور اس کے آدمی ترکوں کے لباس میں بچوں پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں، تو جولیا اور اس کے آدمی بچوں کو بے ہوشی کی دوا والا تیر مار کر بے ہوش کر دیتے ہیں اور ایک سواری میں لاد کر ان پر کپڑا ڈال دیتے ہیں اور بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں بچوں کی اغوا ہونے کی خبر سن کر قہرام مچ جاتا ہے
सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं। तब उस्मान बे सबको पुरसुकून रहने के लिए कहते हैं और अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि जाओ और भेड़ियों की तरह काफिरों पर वार करो और मालूमात लेकर आओ कि आखिर हमारे मासूम और बेगुनाह बच्चों को अगवा करने की हिम्मत किसने की है, और सुराग लगाए बगैर वापस मत आना। और उस्मान बे सब कबीले वालों से वादा करते हैं कि मैं अपने बच्चों को वापस जरूर लेकर आऊंगा। आइगुल खातून और चरगुटाई मुख्तलिफ रास्तों पर बच्चों का सुराग तलाश कर रहे होते हैं, तो अचानक से चरगुटाई को एक छोटे बच्चे का जूता मिलता है, जो कि उस रास्ते से जाते हुए अहमद ने सुराग के तौर पर फेंका होता है। जूता देखकर चरगुताई कहता है कि ये तो हमारे ही कबीले के बच्चे का जूता है। तो आइगुल खातून कहती हैं ये जूता हमें इस रास्ते से मिला है और ये रास्ता बिलिचिक किले की तरफ जाता है, यानी बच्चों को रोगाटोस ने अगवा किया है। फिर वो दोनों ये खबर उस्मान बे को देने के लिए काई कबीले रवाना हो जाते हैं। रोगाटोस लजीज खानों की एक मेज तैयार करवाता है और काई कबीले के अगवा किए हुए बच्चों को मेज पर बुलवाता है। तो रोगाटोस उन्हें बहुत प्यार से कहता है कि आओ खाना खाओ बच्चों, बहुत भूख लग रही होगी ना आप लोगों को। तो खाना देखकर अहमद बोलता है, अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं और ये गोश्त नहीं खाते, हराम है ये हमारे लिए। फिर रोगाटोस अहमद से पूछता है कि आपका नाम क्या है बच्चे। तो अहमद जवाब देता है कि मेरा नाम उस्मान है। फिर बाकी सब बच्चे भी कहना शुरू कर देते हैं कि मेरा नाम भी उस्मान है, मेरा नाम भी उस्मान है। फिर बच्चों को दोबारा जिंदान की जेल में डालने के लिए वहां से ले जाते हैं। तुर्गुत बे रोगाटोस के काफिले को बाहिफाजत उस तक पहुंचाने के लिए काफिले के साथ जा रहे होते हैं कि उस्मान बे और उनके सिपाही काफिले को लूटने की कोशिश करते हैं और उस्मान बे और तुर्गुत बे के दरमियान लड़ाई हो जाती है। सब सिपाही आपस में तलवारें चलाने लगते हैं। तुर्गुत बे और उस्मान बे भी जख्मी हो जाते हैं। अब उस्मान बे काय कबीले के बच्चों को कैसे बचा पाएंगे और क्या तुर्गुत बे के जरिए काफिर तुर्कों का इत्तेहाद तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए कुर्नुस उस्मान सीजन 3।